بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی الرجل فی قبرہ فإذا أُتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أُتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أُتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد۔ رواہ طبرانی۔ محترم حضرات، معجم طبرانی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث کے اندر قبر کے عذاب سے بچانے والے 3 اہم اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے پاس عذاب کا فرشتہ آتا ہے، تو پہلے اس کے سرانے سے، اس کے سر کی طرف سے عذاب کا فرشتہ اس کے پاس آنا چاہتا ہے، تو دفعته تلاوت القرآن، تو اگر دنیا میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، تو قرآن کی تلاوت اس فرشتے کو دور کر دیتی اور اسے واپس بھگاتی اور کہتی ہے کہ ادھر سے تیرے لیے راستہ نہیں ہے۔ پھر فرشتہ اس کے سامنے سے آنا چاہتا ہے، تو حدیث میں ہے دفعته الصدقہ، صدقہ اور خیرات جو دنیا میں وہ کیا کرتا تھا، وہ صدقہ اس کے اس وقت کام آئے گا، اور صدقہ اور خیرات اس کو دور کر دیں گے اور اسے آنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے۔ پھر فرشتہ اس کے پیر کی طرف سے آنا چاہے گا، تو حدیث میں ہے دفعہ مشیہ الی المساجد، جو اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف چل کر کے آتا تھا، تو مسجدوں کی طرف اس کا چل کر کے آنا، یہ نیکی اس فرشتے کو روکے گی اور کہے گی ادھر سے بھی تجھے آنے کی جگہ نہیں، تیرے لیے راستہ نہیں۔ اس طریقے سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال، اس کا مال، اس کے نوکر چاکر اور اس کے اعمال تینوں ساتھ میں جاتے ہیں، لیکن 2 واپس آ جاتے ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس کی یہی اعمال ہیں جو قبر میں وہاں پر اس کے کام آتے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت، جس پر مجھے توجہ دلانی ہے کہ ایک بندے کو، ایک مومن کو قرآن مجید سے بہت مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں۔ خبر ہی کے حوالے سے ایک مومن بندے سے جب 3 سوالات کر لیے جاتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال، تو مومن بندے سے 4تھا سوال کیا جاتا ہے، وما یدریک، یہ جو 3 سوالوں کا تو صحیح جواب دیا ہے، یہ جوابات تجھے کہاں سے معلوم ہوئے، کیسے تو معلوم کیا ان کے جوابات، یہ 4تھا سوال ہوتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ وہ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، دنیا میں اس کی تصدیق کیا
اسی قرآن کی برکت ہے کہ آج میں تینوں سوالوں کے جوابات صحیح دے دیا. لیکن ایک کافر منافق وہ ہر سوال کے جواب میں ہاں لادری مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، وہ کہتا جائے گا. تو اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا. تو قرآن مجید خبر میں قرآن مجید یہ بہت عظیم عمل ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن سے قریب ہونا، قرآن کے حقوق ادا کرنا، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے. آج یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے بڑا صرف رسمی اور جذباتی رہ گیا ہے. دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی شخص قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو دنیا کے سارے مسلمان جوش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں. لیکن ہم سنجیدگی سے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کا کتنا احترام کرتے ہیں. ہمارے پاس قرآن کے تقدس، اس کی حرمت کا کتنا پاس و لحاظ ہے. کیا قرآن کا احترام یہی ہے کہ تبرکاً ہمارے گھر میں قرآن کا رہنا ضروری ہے؟ قرآن کا احترام تو یہ ہے کہ ہر دن قرآن کو ہاتھ میں لیا جائے، ہر دن اس کی تلاوت کی جائے پابندی کے ساتھ. ایک دوسرے سے صحابہ کرام جب ملتے تھے تو قرآن سنتے اور سناتے تھے. جب ایک دوسرے سے ملتے تو قرآن سنتے اور سناتے تھے. صحابہ کرام قرآن مجید کھڑے کھڑے پڑھتے تھے، بیٹھے بیٹھے پڑھتے تھے، سواری پر سوار ہو کر کے پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دونوں کو یمن بھیجا تھا. یمن کے دو علاقے تھے، ایک حصے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، دوسرے حصے کا گورنر معاذ بن جبل کو بنایا تھا. یہ دونوں اپنے اپنے علاقے میں کام کرتے تھے. اپنے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے جب ادھر جاتے اس علاقے میں تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر لیتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کرتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری کے علاقے کے پاس آئے، ان سے ملاقات ہوئی. تو ملاقات میں کیا سوال کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوچھا کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ قائما وقائدا وعلی راحلتی اتفوقہ تفوقا، میں کھڑے کھڑے کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہوں، کبھی سواری پر ہی سوار ہو کر کے پڑھ لیتا ہوں. تھوڑا تھوڑا مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں قرآن پڑھتے رہتا ہوں. یہ میرے قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. معاذ بن جبل سے پوچھا کہ آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ میں رات میں شروع میں آدھی رات میں سو جاتا ہوں، جب میری نیند پوری ہو جاتی ہے تو آخری حصے میں اٹھتا ہوں اور اس وقت قرآن پڑھتا ہوں. تو اس طریقے سے میں رات میں سو بھی جاتا ہوں اور آخر میں اٹھ کر کے قیام اللیل کر کے اس میں قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں. تو کہتے کہ فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنے سونے پر بھی اللہ سے ویسی ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسے قیام کرنے پر بھی میں ثواب کی امید رکھتا ہوں. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے ہم قریب ہوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.